بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تراویح میں الحمدللہ 28ویں پارے کی تلاوت ہوئی۔ سورۃ المجادلہ، مجادلہ عربی زبان میں جھگڑے کو کہا جاتا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑ رہی تھی۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ دستور تھا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے تو وہ اس پر حرام ہو جاتی اور طلاق پڑ جاتی۔ تو ان کے شوہر نے اسی طرح کا جملہ کہہ دیا تو پریشان ہو گئی، اور شادی کو بھی ٹائم ہو گیا تھا، اولاد بھی تھی، اور اب اس عمر میں علیحدگی اور جدائی یہ کافی زیادہ مشقت والی بات تھی۔ تو یہ پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس عورت کی جو گفتگو تھی وہ اتنی آہستہ تھی کہ میں بھی وہ بات نہ سن سکی، مگر اللہ تعالیٰ کو اس کی گفتگو اتنی پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے اوپر اس عورت کی بات کو سن لیا اور قرآن کا حصہ بنا دیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو راستے سے گزر رہے تھے، تو ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ راستے میں ایک بوڑھی اماں نے انہیں سائیڈ پہ روک لیا اور ان سے کچھ گفتگو کی اور پھر حضرت عمر کو جانے دیا۔ تو دوسرے جو ساتھی تھے وہ ناراض ہوئے کہ ایک بوڑھی اماں نے آپ کو ایسے ہی راہ چلتے روک لیا اور آپ اس کی آرام سے بات سننے کے لیے الگ ہو گئے۔ تو کہنے لگے کہ میں ایسی عورت کی بات کیوں نہ سنوں جس کی بات کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر سے سن لیا اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی۔ تو پھر بتایا کہ یہ خولہ ہیں جن کا مقدمہ آپ کے سامنے پیش ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات اتار دی اور فرمایا جاہلیت کا یہ دستور ختم ہوا۔ اگر کوئی ایسا جملہ کہے گا تو اس سے طلاق نہیں ہوگی، اور احتیاط کرنے کا کہا گیا اور اس قسم کی بات کرنے سے منع کیا گیا۔ اور پھر اگر کسی سے کوئی اس طرح کی بات منہ سے نکل جائے تو اس کا کیا حل ہے اور اس کا کیا کفارہ ہے، اس کی تفصیلات بتلائی گئیں۔ تو ویسے بھی ہمیں اپنی روزمرہ کی گفتگو میں اس قسم کے مبہم اور اس قسم کے جملے جس کی وجہ سے نکاح پہ کوئی اثر پڑتا ہو وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ غصے کی حالت میں انسان کو پتہ نہیں چلتا، وہ بہت ایسی سخت باتیں کہہ جاتا ہے جس پر اسے بعد میں خود بھی ندامت ہوتی ہے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ جو ہے وہ انسان کا جو غصہ ہے وہ جس چیز کی وجہ سے ہے اس کو اس حد تک رہنے دیا جائے، اس کا نزلہ اس رشتے پر اور اس نکاح پر نہ ڈالا جائے جس کی وجہ سے وہ سارا تعلق ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، جہاں 3 لوگ بیٹھ کر سرگوشی کرتے ہیں وہاں چوتھے اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں۔ ولا خمسة الا هو سادسهم، اور جہاں 5 لوگ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چھٹے وہاں موجود ہوتے ہیں، اس سے کم ہو یا زیادہ الا هو معهم اينما كانوا، لوگ جہاں بھی بیٹھے ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو انسان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے سن رہے ہیں۔ اینما کانوا، جہاں بھی انسان بند کمروں میں تالے لگا کر اور پاس ورڈ لگا کر اور کوڈ لگا کر سمجھتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے ہمیں پتہ چل جائے گا، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس پاس ورڈ کے پیچھے کیا گن چھپا ہوا ہے، اس کوڈ کے پیچھے کیا غلط چیزیں اس انسان نے چھپا رکھی ہیں۔ تو انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، انسان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو۔ ہمیں اپنے موبائل کو کتنا زیادہ
چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلو اگر کسی ضرورت کی وجہ سے ہم نے پاسورڈ یا کوڈ لگایا ہے تو وہ اس کے اندر کوئی غلط چیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی غلط چیز نہ ہو، کوئی ایسی چیز جس کو دیکھنے میں شرمندگی ہو لوگوں کے درمیان بیٹھ کر، تو اس کا مطلب ہے وہ چیز ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو ہم انسانوں سے چھپا لیں گے مگر اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے۔ اور خاص طور پر یہ جو نوجوان ہیں وہ اس معاملے میں بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں، نوجوان بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ باطل نے ایسی چیزوں کو عام کر دیا تو وہ الگ سے بیٹھ کے چھپا کے اس قسم کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے اس سے انسان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھر سکتا۔ حرام ہے اور حرام سے کبھی انسان کو سکون نہیں مل سکتا۔ آدمی اپنے ان حرام والے جذبات پہ ذرا قابو پا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو زمانے کا ولی بنا دیں گے اور وہ بہت آگے نکل جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا جہاں بھی کہیں 2-4 لوگ بیٹھ کر سرگوشی کرتے ہیں ہم وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم غالب آئیں گے اور ہمارے رسول غالب آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ آج کی سورۃ الصف کی آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اللہ تعالیٰ اسے تمام ادیان پر غالب فرمائیں گے اگرچہ کافروں کو یہ چیز ناگوار لگے۔ تو فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ دین بھی غالب ہوگا اور دین والے بھی غالب ہوں گے، حق غالب ہوگا اور حق والے غالب ہوں گے، اور عنقریب اس کا زمانہ ظاہر ہونے والا ہے۔ لیکن اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ بھائی دین کو تو اللہ تعالیٰ ضرور غالب فرمائیں گے، تم اس جماعت کا حصہ بن جاؤ جو دین کے غلبے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے والے ہیں، تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو دین کی خاطر قربانی دینے والے ہیں، تم اپنے آپ کو اس جماعت کا حصہ بناؤ جو دین کے غلبے کے لیے کام کر رہی ہے۔ تو جو اس جماعت کا حصہ بن جائے گا وہ بھی چمک جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیاب فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پھر فرمایا ایمان والوں کے آپس کے جو رشتے اور تعلقات ہوتے ہیں اس کی بنیاد مادیت نہیں، اس کی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان اور ایمان والی زندگی یہ جہاں ہوگی تو وہ محبت کریں گے، اور جہاں کفر اور شرک ہوگا اور ایمان سے خالی زندگی ہوگی، چاہے ان کا والد ان کے سامنے کھڑا ہو وہ اس سے بھی محبت نہیں کریں گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کا کنبہ ہو، ان کی برادری ہو، برادری کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ آج کیا کرتے ہیں ہم تو بھائی بہت سے موقعوں پہ اپنے دین کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی خاندان کو راضی کرنا زیادہ ضروری ہے، برادری کا جو ہے وہ منہ رکھنا یہ زیادہ ضروری ہے، برادری والوں کو خوش کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ ایمان کے مقابلے میں، اللہ کے احکام کے مقابلے میں کسی کو بھی ترجیح نہیں دیتے۔ تو یہ صحابہ کرام کی سب سے نمایاں صفت تھی کہ ان لوگوں نے جب بھی اسلام کو قبول کیا تو پھر وہ اسلام کے ایسے سچے وفادار سپاہی بنے، اگر میدان جنگ میں ان کا کافر والد تلوار اٹھا کر آیا ہے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا والد ہے، میں اس کے خلاف کیسے جنگ لڑوں گا، انہوں نے کہا ہم اسلام کے بیٹے ہیں، ہم اسلام کے ساتھ ہماری نسبت ہے، اگر اسلام کے مقابلے میں کافر والد بھی آئے گا تو اس کا بھی سر قلم کر دیا جائے گا، اور انہوں نے کر کے دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت سنائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہ جماعت کامیاب ہو کر رہے گی۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کا تذکرہ کیا۔ بنو نذیر یہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک بڑا مضبوط قبیلہ تھا، پیسے والا، اور اسلحے کے ذخائر ان کے پاس موجود تھے، اور ان کی معیشت مضبوط تھی، اور ساری چیزوں میں مسلمانوں پر غالب تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے مکہ مکرمہ کے مشرکوں کے ساتھ مل کر سازشیں کرنا شروع کی، اور بات یہاں تک چلی گئی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا بھی منصوبہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، آپ ان کے ہاں کسی معاملے میں گئے،
تو انہوں نے آپس میں طے کیا جس جگہ آپ کو بٹھائیں گے اوپر سے ایک پتھر پھینکیں گے، چٹان گرائیں گے، اور اس میں آپ نیچے آئیں گے تو نعوذ باللہ آپ شہید ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا یہ منصوبہ ہے، تو آپ فوراً اس جگہ سے اٹھ کر چلے گئے اور آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اب ان کے خلاف ہم کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں ان کو مدینہ منورہ سے در بدر کر دیا گیا اور یہ خیبر میں آ گئے۔ پھر خیبر میں رہے، پھر یہ بعد میں بھی شرارتیں کرتے رہتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ان کو خیبر سے بھی در بدر کر دیا اور یہ پھر خیبر سے بھی نکل کے کہیں اور چلے گئے۔ اب یہ یہودی جو اسرائیل میں آج آباد ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ مدینہ منورہ ہمارا اصلی وطن ہے، ہم اصل مدینہ منورہ کے باشندے ہیں اور خیبر کی زمین ہماری زمین ہے۔ تو ان کی منصوبہ بندی یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو اور اپنے ملک کی سرحدوں کو اتنا بڑھانا ہے کہ مدینہ اور خیبر کا علاقہ ہماری مملکت میں شامل ہو جائے، اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور پھر جب یہ اس منصوبے پر عملاً آگے بڑھیں گے تو پھر پوری دنیا میں جنگی حالات پیدا ہو جائیں گے۔ الملحمۃ الکبریٰ حدیث پاک میں بتایا گیا، جنگ عظیم پیش آئے گی، تیسری جنگ عظیم۔ اس تیسری جنگ عظیم میں پتہ نہیں اس دنیا میں کیا کچھ انقلاب ہوگا اور کتنی قتل و غارت ہوگی اور کتنے انسانوں کا خون بہے گا، وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اب تو ٹیکنالوجی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں۔ تو اس جنگ کے نتیجے میں خطرناک اور خوفناک تصادم ہوگا اور انجام کار کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس میں حق والوں کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بنو نذیر کا یہاں تذکرہ ہے۔ تو یہ وہاں سے نکلے اور مال غنیمت ان کا مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا اور ان کو یہ علاقہ خالی کرنا پڑا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اے ایمان والو جو بات تمہیں تمہارے نبی بتلائیں تم اسے مضبوطی سے پکڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا میں دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک تو میری کتاب قرآن پاک کو لازمی سے پکڑو جو اللہ کی کتاب ہے جو میں لے کر آیا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اور دوسرا میری سنت کو لازم پکڑو۔ تو اگر کامیابی کا راستہ ہے تو وہ کس کے اندر ہے؟ صرف اور صرف سنت کے اندر ہے۔ سنت پر رہتے ہوئے اور سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے جو انسان چلتا ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اگر کسی شخص کی زندگی سنت کے خلاف ہے اور باتیں بہت اچھی کرتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور بڑے خوبصورت فلسفے پیش کرتا ہے، تو اس بندے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی بات میں سچا ہوتا تو وہ اپنے نبی کی سنت کو اپنی عملی زندگی میں سب سے پہلے خود زندہ کرتا۔ تو ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی کہ وہ نماز میں جب جماعت کا وقت ہو جاتا تو صف اول میں نہیں، صف اول سے بھی آگے سب سے نمایاں مصلی پر نظر آتے تھے۔ اور یہ کیسا فلسفی ہے کہ جو نماز کے لیے مسجد میں ہی نہیں آتا، صرف ٹی وی کے چینل پہ نظر آتا ہے، باتیں اتنی بڑی بڑی کرتا ہے کہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، لیکن عملاً سنت زندگی میں زندہ نہیں ہے، اپنے گھر میں پردے کا خیال نہیں ہے، اپنی زندگی کا سنت کا اہتمام نہیں ہے، اپنے بچوں کی زندگی میں سنت زندہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے اس پر یقین نہیں ہے۔ اگر اسے یقین ہوتا تو وہ عمل کرتا، اور جس کی زندگی سنت کے مطابق ہے وہ کوئی زیادہ بڑی بڑی باتیں بھی نہ کرے، کوئی بڑے فلسفے بھی بیان نہ کرے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ضرور مدد ہوگی، وہ سچا ہوگا، وہ مخلص ہوگا اور وہ واقعی اپنے دین کے ساتھ وفادار اور اپنے دین کا ہمدرد اور خیرخواہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں تمہارے نبی نے بتایا وہ تم اس کو پکڑو، اور جس سے تمہیں تمہارے نبی نے منع کیا اس سے کیا کرنا ہے؟ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو نبی کی تعلیمات سے ہٹ کر چلنا یہ گمراہی ہے، اور نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانا یہ ہدایت ہے۔ تو جو آدمی چاہتا ہے مجھے ہدایت ملے تو اس کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ نبی کی سنت والی زندگی کو عملاً اپنانا پڑے گا، صرف باتیں نہیں کرنی ہے، صرف تقریر نہیں کرنی ہے، عمل کر کے دکھانا ہے کہ واقعی میں اپنے نبی کی سنت سے محبت کرنے والا اور اس پر یقین رکھنے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انصار کی خوبی بیان کی کہ یہ اتنے زبردست لوگ ہیں، انہوں نے کیا اسلام قبول کیا، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر دیا۔ مہاجرین بڑی تعداد میں مکہ مکرمہ سے ان کے پاس آ گئے، انہوں نے اپنا گھر بھی پیش کیا،
اپنا کاروبار بھی پیش کیا، اپنی زمینیں بھی پیش کی، سب کچھ انہوں نے پیش کر دیا، یہاں تک کہ مہاجرین آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں یہ ڈر ہونے لگا ہے کہ یہ انصار کے لوگ اجر و ثواب سارے کا سارا لے اڑیں گے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ انصار کے لوگوں نے کیا کہا؟ انصار کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے کھجور کے باغ ہیں، ہم زراعت کرتے ہیں، تو ہم ایسا کریں گے، یہ جو زمینیں ہیں اس زمین کی محنت ہم کریں گے، فصل ہم اتاریں گے، فصل کو لا کر تیار آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کا زیادہ حصہ یہ لے جائیں، کم حصہ ہم رکھیں گے۔ یعنی ان سے محنت بھی نہیں کروا رہے، کام بھی خود کر رہے ہیں اور ان کو تیار فصل دینے کے لیے تیار ہے۔ اتنا یہ جذبہ انصار کے لوگوں میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوبی کی تعریف بیان کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ تو جب مہاجرین نے یہ کہا کہ یہ سارا اجر و ثواب لے اڑیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ایسا ہے، تم ان کے لیے دعا کرتے رہو، تم بھی ان کے ساتھ اجر میں شریک رہو گے، تم ان کے لیے دعا کرتے رہو۔ تو دعا کرنا یہ بھی نیکی میں شریک ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جیسے ہم اپنے فلسطین کے بھائیوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور دنیا میں جہاں کہیں دین کی محنت ہو رہی ہے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو علماء کرام یا جو بھی دین کی محنت کرنے والے جس شکل میں جہاں بھی کام کر رہے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو کم از کم دعا کے ذریعے ہمارا اس میں حصہ پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہمیں دعا کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، ہم دعا مانگیں، سب کے لیے مانگیں، اللہ تعالیٰ کس کی دعا کو کہاں کیسے قبول فرمائیں اور وہ کہاں آگے چلا جائے۔ تو یہ صحابہ کرام کی خوبی ہے۔ پھر فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سے پہلے جتنے ایمان والے گزر گئے ان کی مغفرت فرما، اور ہمارے دل میں ان کے لیے بغض اور کینہ پیدا نہ فرما۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ آیت در حقیقت صحابہ کرام کی فضیلت کو بتانے کے لیے ہے۔ فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ صحابہ کرام پر زبان درازی کریں گے اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں گے اور صحابہ کرام پر نکتہ چینی کریں گے۔ تو یہ جو ایمان والے ہیں یہ تو کہتے ہیں یا اللہ ہمارے دل میں کوئی ایسی بات نہ ہو۔ جس صحابی نے صرف ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مجلس میں ایک حاضری دے دی وہ بھی بہت آگے نکل گیا، اپنے ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، خاتمہ بالایمان ہوا۔ تو ہمارے لیے یہی بہت بڑی حجت ہے کہ بھائی اس نے نبی کو دیکھا ہے، اس نے نبی کی زیارت کی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہے، بس یہ اس کی شان کے لیے کم ہے۔ تو ہم آج کے اس دور میں صحابہ کرام کی خامیوں کو نہیں ڈھونڈیں گے، ہم ان کی کمزوریوں کو تلاش نہیں کریں گے، ہم تو ان کا ادب اور ان کا احترام اور ان کی عظمت یہ ہمارے دلوں میں ہوگی، اور ہم ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے تو ہمیں بھی کامیابی ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں ایمان والوں کو حکم دیا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرا اور تمہارا دشمن ہے تمہیں اس کے ساتھ دوستی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کافروں کے ساتھ دوستی کرنا، اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سے صاف صاف منع فرما دیا۔ تو اب دیکھ لیا جائے بھائی کس کی کہاں دوستی ہے، کس کی وفاداری کس کے ساتھ ہے، کس کے مفادات کس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو قرآن پاک تو ایمان والوں کو اس سے منع کرتا ہے، صاف صاف منع کرتا ہے۔ اگر دوستی کرنی ہے تو بھائی ایمان والوں کے ساتھ دوستی کریں۔ آج کفر نے ہم پر ایسا وار کیا کہ آج مسلمان ممالک کے حکمران آپس میں ایک دوسرے سے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کافروں کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم اس چھوٹے سے خطے میں رہتے ہیں نا، یہ ایشیا، اس میں کتنے اسلامی ملک ہیں، لیکن یہاں کے اسلامی ملکوں کے سربراہان آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن وہ دوسرے تیسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، ایمان والوں کے ساتھ تمہاری وفاداری ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصف میں ایمان والوں کو جو ہے وہ حکم دیا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے مال کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ۔
یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، تمہیں جنت میں داخل فرمائیں گے، تمہیں فتح نصیب فرمائیں گے، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اور اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ جیسے انسان دنیا کے کاموں کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنے اوقات، اپنی صلاحیتیں اور زندگی لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح تم ہمارے دین کے لیے سب کچھ لگانے والے بن جاؤ۔ جب تم یہ کرو گے ہم تمہیں تمہارے دشمنوں پر غالب فرمائیں گے۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون میں منافقین کا تذکرہ فرمایا، یہ آپ کے پاس آ کر بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ تو واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں مگر یہ منافق جھوٹے ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ آپ ان کی باتیں سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، اور جب ان سے کہا جائے جہاد کے لیے جانا ہے تو پھر یہ ایسے بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں نظر بھی نہیں آتے، اور ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی جہاد کی آیت نہ آ جائے، کہیں ہمیں جہاد کے لیے جانا نہ پڑ جائے۔ قاتلہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور یہ منافقین جب اکیلے بیٹھتے ہیں تو آپس میں کیا بات کرتے ہیں؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، ارے یہ جو مہاجرین آئے ہوئے ہیں نا، تم خواہ ان کو کھلا رہے ہو، خواہ ان پہ خرچ کر رہے ہو، ان پہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کو تم خرچ کرو گے، ان پر خرچ کرو گے اور انہیں کھلاؤ گے پلاؤ گے تو یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانے اللہ کے ہیں۔ یہ ان کے اوپر پابندیاں لگائیں، یہ ان پہ خرچ نہ کریں، اگر نہیں کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے ایمان والوں کو کھلائیں گے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافقین کو پتہ نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو سوچ ہے نا، یہ بھی تعصب والی سوچ ہے کہ بھئی یہ باہر سے آیا ہوا ہے تو یہ ہمارے لیے بوجھ بنا ہوا ہے، ہمارے ملک کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے، ہماری زمین کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر کسی کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے آپ عزت سے اس کو واپس بھیج دیں، لیکن نفرت کرنا، تعصب رکھنا اور اس کی 10 خرابیوں کو بیان کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنے ہاں کسی کو نہیں رہنے دیتے تو نہ رہنے دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ آپ کا مسلمان بھائی تو ہے نا۔ اگر کوئی گورا آ جائے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، سیٹ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی آ جائے تو آپ کو اچھا ہی نہیں لگتا کہ یہ کیوں آ گیا۔ تو اس لیے منافقین کی عادت ہے کہ وہ اس طرح ان کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے اور منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لئن رجعنا الى المدینہ، اگر ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہم ان مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیں گے جو ہجرت کر کے مکہ سے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون ہوتے ہیں نکالنے والے، اور یہ کون ہوتے ہیں عزت کی باتیں کرنے والے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ایمان والوں کے لیے عزت ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے عزت ہے اور اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، مگر منافق لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو بھائی ہمارے زمانے میں نفاق عملی کی شکلیں بہت عام ہیں، اپنے آپ کو ان علامات سے اور ایسی باتوں سے اور ایسی چیزوں سے بچانے ہیں جو اس زمانے کے منافقین میں پائی جاتی تھیں۔ سورۃ التغابن، یہ تغابن کا معنی ہوتا ہے دھوکہ اٹھانے کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ناموں میں ایک نام یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اس دن بڑے بڑے مالدار لوگ خسارے میں چلے جائیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ دنیا میں کہیں کوئی بحران آ جائے، اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ بیٹھ جائے، کوئی بینک دیوالیہ ہو جائے، کسی مارکیٹ میں کرائسس آ جائیں تو کتنے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ٹی وی پہ خبریں چل جاتی ہیں، بھائی وہ بینک دیوالیہ ہو گیا، آج اس کے شیئر نیچے چلے گئے اور آج اتنا نقصان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کیا نقصان کو جانو اور تمہارا کیا نقصان ہو؟ اصل نقصان کا دن تو وہ ہے جس دن بڑے بڑے مال والے لوگ خسارے میں چلے جائیں گے۔ ذالک یوم التغابن، جو نقصان اور جو خسارے کا دن ہوگا، تو اس دن سے اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ خسارے سے بچنے کے لیے ایمان والی زندگی، نیک اعمال والی زندگی، تقوی والی زندگی گزارنا ضروری ہے۔ جو یہ زندگی گزاریں گے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم۔ پھر سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی ترغیب دی اور اعلان فرمایا
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی والی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنائیں گے اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تقوی والی زندگی گزارے گا، صرف یہ نہیں فرمایا نیکی والی، نیکی اور تقوی میں فرق ہے۔ نیکی کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیک کام بھی کر رہا ہے اور نافرمانی اور گناہ کے کام بھی کر رہا ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کے کام کرتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں صرف نیکی نہیں کرنی، ہم نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے، یہ ہے تقوی۔ اور جو یہ تقوی اپناتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم بند راستوں کو بھی اس کے لیے کھول دیں گے، ہم اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیں گے، ہم ایسی جگہ سے اسے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو روزی کے ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔